طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین و محترم، السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان عارف بابرکت رمضان میں سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ بلہ ٹی وی پر حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ان کا عشق رسول. آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. ناظرین، آج 21 اپریل ہے اور آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق کا یوم وصال ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب ایک پکے اور سچے عاشق رسول تھے. علامہ صاحب جو تھے انہوں نے بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی. کھوئی ہوئی اور سوئی ہوئی امت کے جس طرح انہوں نے سوئی ہوئی امت کو بیدار کیا، ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پر. اور علامہ اقبال جو تھے وہ یورپ میں بھی رہے، جرمنی میں بھی رہے، انہوں نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، خاک مدینہ و نجف. ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے علامہ اقبال کا جو عشق تھا، اس کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں وہ پذیرائی اور وہ ہر دل عزیزی عطا فرمائی جو پورے بر صغیر میں کسی اور کی نصیب میں نہیں آئی. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ کامرانی، وہ کامیابی پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ایک دور میں آپ کو حاصل تھی، تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے ہر وقت یہ آواز آ رہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین، آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سادات کے گلشن کا ایک پھول سید ثقلین احمد کاظمی صاحب. السلام علیکم. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ آپ کے ساتھ معروف شناخواں بہت ہی خوبصورت آواز ہے محمد عمر مدنی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. عمر صاحب آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، تو اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہم بلا تاخیر علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے. تو میرا پہلا کویسچن ہوگا علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب کا تعارف اور ان کے ابتدائی حالات زندگی تھے، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اسم گرامی محمد اقبال ہے. آپ کا سال ولادت 1877 ہے. یوم ولادت جو ہے وہ 9 نومبر ہے. اور آپ کا جو یوم وصال ہے وہ 21 اپریل ہے اور سال وصال 1938 ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خاندانی پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جی اور برہمن تھے وہ ذات کے، پھر وہ مسلمان ہوئے ایک بزرگ کے ہاتھوں. اور حضرت علامہ اقبال کے والدین کی اگر بات کی جاتی ہے تو آپ کے والد محترم کا اسم گرامی نور محمد تھا، اور آپ بلا شبہ ان کے چہرے پہ عیاں تھا نور محمد، آپ اسم بامسمہ تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ایک بہت عظیم پھول جن کے گھر میں جنم لیا، جن کے گلشن میں تشریف لایا، بلا شبہ ان کے والدین کوئی ایسی نعمت رکھتے تھے اللہ کے ہاں، ان کا بڑا مقام تھا. اس کی توضیح یہ ہے کہ نور محمد صاحب جو تھے آپ کے والد گرامی ایک امی لقب تھے، ان پڑھ آدمی تھے. انہوں نے کسی سے دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی مگر فلسفیانہ موش گافیوں کو وہ حل کر دیتے تھے. اور اس وقت کے بہت بڑے بزرگ جن کا اسم گرامی تھا شمس العلماء مولوی میر حسن، سید میر حسن، جو وہ ایسے عظیم شخصیت تھے، وہ کہا کرتے تھے علامہ کے والد گرامی کو کہ یہ جو ہیں یہ ان پڑھ فلسفی ہیں. اور علامہ کے جو والد گرامی تھے ان کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی.
اس کا یہ ہے کہ ایک روز علامہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا، جی جی، تو وہ میرے پاس آتے اور مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک روز وہ آئے اور آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا اقبال، قرآن کی تلاوت یوں کرو جیسے تجھ ہی پہ نازل ہوا ہے۔ سبحان اس اللہ، جملے سبحان نے اللہ، مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ جب اقبال فکری بلوغت کو پہنچے تو انہوں نے لکھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اللہ اکبر، اللہ علامہ اقبال کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کا اسم گرامی امام بی بی ہے، امام بڑی بی، متقیہ پرہیزگار خاتون تھیں سبحان اللہ، اور رزق حلال پہ وہ توکل کرتی تھیں۔ علامہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ان کے حوالہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو شک ہو گیا کہ میرے والد گرامی کے جو آمدن ہے وہ تھوڑی مشکوک ہے، کیونکہ وہ ملازمت کرتے تھے۔ جی جی، تو انہوں نے کپڑے سلائی کر کے کچھ پیسے جوڑے اور اس کی ایک بکری خریدی اور پھر اس کا دودھ مجھے پلایا کرتی تھیں کہ میں چاہتی ہوں کہ علامہ کے میرے بیٹے اقبال کے جسم میں جو دودھ جائے وہ بھی حلال کا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، تب تک سبحان جاتی اللہ، رہی جب تک میرے والد گرامی جناب نور محمد نے ان کو یقین نہیں دلا دیا کہ میری جو آمدن ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ جہاں اتنا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہو رزق حلال کا، سبحان اللہ، اقبال جیسا ستارہ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تربیت ہے ان کی والدہ کی، سبحان اللہ۔ تو حضرت صاحب دیکھا جائے تو ہمیں دنیا میں بہت سے شعراء ملتے ہیں، بڑے بڑے شعراء ہوئے ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، لیکن میرا یہاں پر آپ سے کویسچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا جو تصور عشق ہے وہ دوسرے شعراء سے کیسے مختلف ہے؟ علامہ جو ہیں ان کا بلا شبہ ان کا تصور عشق بڑا منفرد اور ممتاز نظر آتا ہے۔ وہ یوں کہ بہت سارے شعراء نے عشق مجازی کی طرف پہلے قدم بڑھایا، جی جی، پھر وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف رسائی حاصل کی، مگر علامہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ عشق حقیقی کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو دنیاوی عشق ہے اور دنیاوی عشق کا تصور ہے، فرماتے ہیں کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کو پھونک، اس میں سزا نہیں تپش و انتظار کا۔ اور علامہ فرماتے عشق ہونا کتنا چاہیے، کہتے ہیں اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی، اللہ نہ ہو اکبر، تو مرد مسلمان بھی ہے کافر و زندیق۔ اللہ، عشق ایسی دولت ہے جو انسان کو ایسا جذبہ عطا کرتی ہے کہ انسان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ اس میں موجزن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ کے ہاں عشق کا تصور بڑا ہی وسیع ہے۔ آپ آل جبریل میں کہتے ہیں کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اللہ اکبر، اللہ علامہ اکبر، جہاں عشق پہ گئے ہیں، علامہ مرید تھے اپنے والد گرامی کے، جی جی، آپ اپنے والد گرامی کے مرید تھے اور والد گرامی نے ہی آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور ایسی تربیت تھی کہ آپ نے ایک جملہ اس تربیت کا کوٹ کیا، کہنے لگے کہ 1000 کتب اور 1000 کتب میں خانہ ایک طرف، والد کی نگاہ التفات ایک طرف، وہ عظیم رکھتی ہے۔ اور فرمانے لگے جہاں پہ علامہ رومی کو آپ نے اپنا شیخ روحانی کہا ہے، رومی کے بڑے گرویدہ تھے علامہ محمد اقبال، اور آج بھی دیکھ لیں ایک علامتی قبر جہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں ایک علامتی قبر اقبال کی بھی بنائی گئی ہے۔ میرے استاذ محترم ڈاکٹر معین نظامی فرماتے تھے کہ اقبال جو ہے رومی اپنے دور کے اقبال ہے اور اقبال اپنے دور کا رومی ہے۔ اللہ اور کہاں تک اس کا تصور تھا، وہ فرمانے لگے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ ان کا تصور عشق انتہائی وسیع ہے، اور یہ بزم کائنات میں ہر جگہ عشق ہی عشق نظر آتا ہے۔ اور علامہ فرماتے ہیں اگر عشق کرنا ہے تو وہ خدا سے کیجئے، اللہ رب العزت سے کیجئے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو وہ امت مسلمہ جو اس وقت بڑی تاریکی کا شکار تھی اور نا امیدی کی کیفیت لیے ہوئے تھی، علامہ نے عظمت رفتہ کی یاد عشق سے ہی ان کو دلائی ہے۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں جوابات دیے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر بڑھتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طلع البدر
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا